السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اور جیسی اس کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے اس عمل کا۔ تو انسان کوئی بھی عمل کرے، نماز پڑھے، نماز جنازہ پڑھے، نماز عید پڑھے، روزہ رکھے، اعتکاف کرے، طواف کرے، حج عمرہ کرے، کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت ضروری ہے، اور نیت کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کی زبان کے ساتھ نہیں۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی جنازے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کل کو ہمارا بھی پڑھا جائے گا، تو کچھ للڑ قسم کے مولوی ہوتے ہیں، للڑ قسم کے مولوی جن کو ہم 2 نمبر مولوی کہہ سکتے ہیں، علماء سو کہہ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان کے پیچھے بھی نماز جنازہ پڑھنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر انسان کی برادری ہے، خاندان ہے، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی سے رکھتا ہے، کوئی کسی سے رکھتا ہے، تو ظاہری بات ہے جنازہ پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ للڑ مولوی جو ہوتے ہیں، جنازہ آگے رکھا ہوتا ہے، لوگوں کی صف بندی ہو چکی ہوتی ہے، جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، اور نیت بتا رہے ہوتے ہیں جنازے کی۔ اور نیت کیسے بتاتے ہیں؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک کے، دعا واسطے سحاضر میت کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے سے مان کے اللہ اکبر۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے مان کے اللہ اکبر، اور پنجابی کی مثال ہے جے قوم والے وہ یہ کھان والے، وہ جس طرح کا وہ للڑ آگے کھڑا ہوتا ہے اسی طرح کے للڑ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس مولوی سے پوچھ لے کہ مولوی صاحب یہ جو نیت آپ نے بتائی ہے پیچھے سے مان کے اللہ اکبر، یہ نیت ہماری ہے یا آپ کی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے پیچھے سے مان کے اللہ اکبر، تو یہ نیت تو ظاہری بات ہے مقتدیوں کی ہے، اور جو مان کی نیت ہے وہ کیا ہے؟ ذرا اس مولوی سے بھی پوچھو نا کہ جو تیری نیت ہے وہ کیا ہے، تو بھی نیت اپنی بتانا، تو کس کے آگے ہے کس کے پیچھے ہے؟ ہمیں تو نے کہہ دیا کہ پیچھے سے مان کے اللہ اکبر، اور یہ گردان زبان سے پڑھ کر سنا کر پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر وہ جنازہ شروع کرتے ہیں، اور 40 یا 45 سیکنڈ گزرتے ہیں، اور جنازہ پڑھا کر مردے کا کھانا خراب کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ 40 سیکنڈ کے اندر جنازہ پڑھاتا ہے مولوی، 40 سیکنڈ کے اندر۔ آپ تجربے کی بنا پر ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس دن کلوں کا ختم ہوتا ہے، 7ویں کا ختم ہوگا، 10ویں کا ختم ہوگا یا 40ویں کا ختم ہوگا، تو اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ ختم کے اوپر صورتیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے کہ 2-3 گھنٹے اسی کے اوپر لگا دیں گے۔ کیوں؟
کہ پتہ ہے اوپر سے جیسے لوگ نوٹ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کوئی اوپر سے دے رہا ہے، کوئی مٹھی میں دے رہا ہے، پتہ ہے کہ یہاں پہ پیسے آ رکھے ہیں، یہاں جتنا مرضی ٹائم دو، اور جو جنازہ تھا، جو مرنے والے کے لیے دعائیں کرنی تھی، جو ہمارا حق تھا اس کے لیے دعائیں کرتے بخشش کی، وہاں 40 سینکڑ لگائے، اور 40 سینکڑ کے اندر انسان سورۃ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اور 40 سینکڑ کے اندر جنازہ پڑھا کر ختم کر کے بعد میں ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 بار قرآن شریف پڑھ کے دعا کریں، تو پوچھنے والا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ویسے ہی وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے مسئلہ کہاں سے پڑھ لیا ہے، کہاں سے گھڑ لیا ہے کہ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھو اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھو اور پڑھ کے اس کے مرنے والے کو اصالہ ثواب کر دو۔ یہ اتنے جہل قسم کے، خود تو گمراہ ہیں، خود تو جہلیت کے راستے پر چل رکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی گمراہ کر رکھے ہیں، اور ہماری عوام اتنی سوئی ہوئی ہے، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، گونگے بہرے بن چکے ہیں، کوئی ہمت ہی نہیں کرتا، جرت ہی نہیں کرتا کہ مولوی سے اس للڑ سے مسئلہ پوچھے کہ للڑ صاحب جو آپ نے نیت بتائی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ جو فرق ڈال رکھے ہیں کہ جس کو جنازے والی ثنا نہیں آتی وہ نماز والی ثنا پڑھ لے، یہ فرق کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر جس کو جنازے والا درود نہیں آتا وہ نماز والا درود پڑھ لے، یہ فرق کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر فرق ہے بھی ہے تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ اس کے اندر ترمیم کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، کہ بھائی جس کو فلاں درود نہیں آتا وہ فلاں پڑھ لے، جس کو فلاں ثنا نہیں آتی ہے فلاں ثنا پڑھ لے۔ تو میرے بھائی، میں پہلے بھی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ للڑ قسم کے مولوی ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے عوام کو لوٹنا، کھانا، رام لال کی تمیز کوئی نہیں ان کو، صرف ان کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ تو ان سے بچو، ان سے اپنا مال بھی بچاؤ، اپنا ایمان بھی بچاؤ، یہ ایمان کے بھی تمہارے مال کے بھی۔ آپ ان سے کوئی ایک مسئلہ پوچھ لیں، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی نہیں بتائیں گے، کہیں گے بس امام صاحب نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، یہ میری اماں ایسے کرتی رہی ہے، میرا دادا ایسے کرتا رہا، نانا ایسے کرتا رہا، ان کو دیکھ کے ہم بھی یہ کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کرو۔ تو میرے بھائی، یہ دین ہمارا نہیں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، وحی کی شکل میں جبریل لے کر آیا ہے، اور آپ اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں اس دنیا سے۔ اس وقت آپ اس دنیا سے نہیں گئے جب تک دین مکمل نہیں ہوا۔ ہمارا دین مکمل ہے، اور یہ جو للڑ بازیاں لگاتے ہیں ان سے پوچھا کرو کہ یہ 2 نمبریاں جو تم لگاتے ہو کہاں سے آئی ہیں، کس نے کہا ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔